میری جو بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، اور گناہ کرنے والا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرے، تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ میں آپ سے روٹی چھین لوں یہ آپ پہ ظلم ہے، لیکن گناہ کروں یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو کسی سے روٹی چھین کر، حالانکہ روٹی چھیننا بھی گناہ ہے، وہ بھی اپنے ہر ظالم پہلے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی گناہ کرے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ عوام کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ قرآن کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ حدیث کی بھی حق تلفی کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، یہ ہزاروں کے مجمع میں 80% لوگوں کی تکلیف ہے کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، لوگوں کروٹیں بدلتے ہیں، چین کی نیند نہیں آتی، وجہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے، پکڑ، تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی ہے، اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اس لیے جب انسان گناہ کرے گا تب اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ نے گناہ اس لیے حرام نہیں کیا کہ تم گناہ کرتے ہو تو خدا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خدا کا تم کوئی نقصان کر لیتے ہو۔ گناہ سے خدا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ نقصان سے بلند ہے، نفع سے بلند ہے، تغیر سے بلند ہے، تبدیلی سے بلند ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ لا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ جب کعبے پر 360 بت رکھ دیے جاتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صفا مروہ پر زنا ہوتا ہے پھر بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ واللہ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ ارے پاگل ہو گئے لوگ، جب اس کے بندے عبد القادر کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا تو قادر کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ پھر اس نے حرام کیوں کیا گناہ کو؟ گناہ کو منع کیوں کیا؟ شان نہیں گھٹتی اس کی شان غیرت ہے کہ وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والا۔ اب سنو، جب اس کی رحمت پر بندہ اکڑے اور نافرمانی کرے تو پھر غیرت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے، اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا۔ جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج کل کے یہ نوجوان لڑکے، میری قوم کے مالدار، میری قوم کے سیاستدان، میری قوم کے گنہگار، ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کے اڈوں کو اور بدی کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہے، ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی عورتوں کی کے ساتھ بدی
ترقی کے پلان رکھتے ہیں. ہاں جب تک غریب تھے تو ولیوں کی چوکھٹ دکھتی تھی, جب مالدار ہو گئے تو عورتوں سے ناجائز تعلقات کر بیٹھے, اور پھر سوچتے ہیں آمدنی تو آ رہی ہے, مال تو مل رہا ہے, دولت کے دروازے تو کھلے ہیں. یہ مولوی نادان ہے, کہتے ہیں گناہ کرو گے تو روزی چھین لی جائے گی, رزق چھین لیا جائے گا, کٹوتی ہو جائے گی زنا سے روزی میں, عمر میں کٹوتی ہو جائے گی. یہ بیچارے پرانی باتیں کرتے ہیں. ہم تو زنا کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, بدی کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دولت کم نہیں ہوتی. اس کو بھی حدیث میں بیان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال رہتا ہے, سمجھ لو اللہ کا منصوبہ اس کے لیے بڑی پکڑ کا ہے. اس لیے کہ جس کو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ سختی سے پکڑتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے فرعون صدیوں تک, فرعون کی عمر کم و بیش جو ہے اللہ اکبر صدیوں پر محیط بتائی جاتی ہے. بعض لوگوں نے 800 سال تک بیان کیا, بعض لوگوں نے 1000 سال تک بیان کیا, اللہ اکبر, بعض لوگوں نے 400 سال بھی بیان کیا, اور کہا اتنی عمر میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا, کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مولا یہ اتنا بڑا پاپی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کا کبھی سر بھی درد نہیں کرتا. رب کی رحمت مسکرا کے کہتی ہے اس کا سر ہی اس قابل نہیں کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں. جسے اپناتے ہیں اسی کو درد عطا کرتے ہیں, اور جس کو درد عطا کرتے ہیں پھر اس کو آہ سوہگائی بھی عطا کرتے ہیں, آہ سحرگائی بھی عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ جب درد میں پکار کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے, تو جتنے جرائم کیے ہوتے سب معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون اگر ایک مرتبہ بھوکا رہتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یاد رکھنا آپ دنیا میں دیکھ لیں, غریبوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, غریبوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ دعوی نبوت مالداروں کی طرف سے ہوا ہے, ہمیشہ دعوی الوہیت خدا ہونے کا دعویٰ مالداروں کی طرف سے ہوا ہے. وجہ غربت انسان کو خدا کا بنا کر رکھتی ہے, اور دولت کے نشے میں انسان اللہ اکبر مغرور ہو جاتا ہے. تو کبھی وہ دیکھ کر کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ غریبی بھی کفر تک لے جاتی ہے, غریبی شکایت کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے, اور امیری ناشکری کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے خدا غریبی دے تو شکایت سے بچائے, جیسے بلال اور شکایت سے محفوظ تھے, اور خدا امیری دے تو ناشکری سے بچائے, جیسے صدیق عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ناشکری سے محفوظ تھے. یاد رکھنا مالداری کی بنیاد پر آدمی تباہ ہوتا ہے ناشکری کی وجہ سے, اور غریبی کی بنیاد پہ تباہ ہوتا ہے شکایت کی وجہ سے. تو غربت دے تو شکایت نہ دے, اور مال دے تو ناشکری نہ دے. یہ دعا کیا کرو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے گناہ کے بعد جسے ہم مال میں وسعت دیں, گناہ کے بعد ہم جسے عزت میں وسعت دیں, سمجھ لو کہ بڑی پکڑ کا منصوبہ ہے, بڑے پیمانے پہ پکڑیں گے اور بہت پکڑیں گے. آپ جانتے ہیں میں نے ابھی ذکر کیا ایک بچے کا کہ جو تختے پر تھا, ماں مر گئی تھی اور وہ تختہ کنارے پر پہنچایا گیا, اس کی آنکھوں میں اتنا اثر دیا کہ وہ پہاڑوں کو جانچ لیتا کون سا سونے کا ہے, کیا ہے کیا ہے کیا ہے, ایسے وہ جانچ لیتا. پھر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا, دولت ملی تو وہ بدبخت رحمت پر مچلنے کی بجائے عاجزی کرنے کی بجائے مغرور ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے بیت المقدس کو شہید کیا, اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا, لاکھوں لوگوں کا قاتل بنا. پھر اللہ نے اس کو جو تباہ کیا ہے اسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے جس کو بخت نصر کہتے ہیں. وہ تباہ ہوا, برباد ہوا. یہ خدا کی پکڑ ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھنا خدا کی پکڑ سے بچو, اللہ کی پکڑ سے بے خوف مت رہو. اس نے گناہ کو اس لیے حرام کیا, یہ نہیں کہ اس کی شان گھٹتی ہے, یہ کہ وہ غیرت والا ہے, اور اس نے کیسے کیسوں کی پکڑ کی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے پکڑے گئے کہ ان کے تاریخ میں نشان جو ہے وہ ہمیں دعوت عبرت دیتے ہیں. ایک ایسا محدث, توجہ کریں, ایک ایسا محدث جس کو 3000 حدیثیں زبانی یاد تھی, بغداد کا بڑا محدث, وہ عیسائی ہو گیا, سور چرانے لگا. کس بات پہ پکڑ ہوئی؟ صرف اس بات پہ کہ ایک عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آیا. اس نے غرور کے ساتھ کہ میں تو مسلمان ہوں, میں محدث ہوں, میں بڑا آدمی ہوں. کہا او کافر کے بچے چل ہٹ, بس او کافر کے بچے چل ہٹ کہا. اللہ کو یہی بات ناپسند آ گئی, پکڑ کی, اس کو کافر بنا دیا, عیسائی بنا دیا اس کو.
آپ غور فرمائیں. اسی طریقے سے قارون کو دیکھیں. یہ قارون کوئی برا آدمی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے یہ جسے قارون کہتے ہیں. ٹھیک، جو قارون کا خزانہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے کے مالدار کی طرح قارون تھا؟ ایسا نہیں. قارون وہ آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کا کزن، ساتھ میں رہنے والا، اور پھر اتنا بہترین قاری تھا توریت کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہتا کہ میں نے توریت کسی کے منہ سے سننا ہے تو کہتے تھے قارون کو بلاؤ. قارون کے منہ سے سنتے تھے توریت، اللہ کی کتاب. وہ تھا قارون. لیکن جب زکوٰۃ طلب کی، اس کو شرارت سوجی. زکوٰۃ بچانے کے لیے اس نے ہیلا کیا، جیسا کہ آج ہیلا ہو رہا ہے ہندوستان میں. مجھے پتا چلا، میں نے لوگوں سے اپنے کانوں سے سنا، یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں، کوئی افواہ کی بات نہیں. علاقے کے نام لے سکتا ہوں لیکن کسی علاقے کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے. لوگ یہ کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ زکوٰۃ اگر لاکھوں کی نکلتی ہے تو وہ لاکھوں روپے ایک تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، نیچے گیہوں اوپر گیہوں، بیچ میں تھیلیاں، اور کسی غریب کو بلا کر کے کہتے ہیں پہچان کے غریب کو کہ یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ لے لو. لے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ گیہوں ہے، یہ تھیلی ہے، یہ سب سامان اس میں جو بھی ہے. اب یہ لے جا کے کرو گے کیا؟ ایک کام کرو، ہم کو بیچ دو. کتنے میں بیچو گے؟ اب وہ غریب کو جب پتا ہے کہ یہ 50 کلو گیہوں ہے تو اس نے قیمت کتنی لگانا ہے؟ پھر وہ بھی اس کو جس نے خود اس کو دے کر احسان کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں 5,000 کی لے لو، 10,000 کی لے لو. پھر وہی تھیلی بعد میں 5-10 ہزار کی لے لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو گیہوں سمجھ کے بیچ رہا تھا، اور اس کے اندر لاکھوں روپے اپنی زکوٰۃ بچا لیتے ہیں. اس طرح سے ہیلے سے کر رہے ہیں زکوٰۃ بچانے کے طریقے. تو تم یہ سب کر کے اس فقیر کو دھوکہ دے سکتے ہو، مدرسے کے مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم مکر نہیں کر سکتے. ہاں، پھر جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے قدرت اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتی. خدا اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہی کر رہے ہو نا. سود کھانے کے لیے الگ الگ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں. وہ فلاں مولانا نے ایسا بتایا کہ ایسے کرو گے تو ایسے کرو گے تو ایسے کر کے جائز ہو جائے گا. پیشاب کو سونے کے پیالے میں پیو گے تو بھی وہ پیشاب ہی ہے. سود، پیاج اس حرام چیز اور گندی چیز کا نام ہے جس کو قرآن نے نجس اور گندا کہہ دیا، اس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا. جو سود ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، اور جو حرام نہیں ہے اس کو سود کہہ بھی نہیں سکتے. بلکہ مجھے تو حیرت ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مسجد کے متولی صاحب، مدرسے کے چیف ٹرسٹی صاحب، بڑے بڑے لوگ جو ہمارے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب کا سود کا دھندا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں. سفید چمکدار کپڑوں کے پیچھے کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر انسان خدا کو ناراض کرے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں تو مخلوق بھی کبھی راضی نہیں ہوتی. انسان اگر کمروں میں چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، کمروں میں چھپ کر، تو اللہ اس کے چھپے ہوئے کمروں کی نافرمانی کو لوگوں میں ظاہر کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. اور اگر انسان کمروں میں چھپ کر عبادت کرے تو عبادت کی خوشبو کو پھیلا کر لوگوں میں عزت عطا کر دیتا ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں گویا کہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. محلے والوں سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. مسجد کے امام سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. پیر صاحب سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. اور سود والوں کا انجام کیا؟ حرام کاروبار والوں کا انجام کیا؟ ساتھ میں ان کو جوانوں کو بھی آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایزی منی کے چکر میں جو نوجوان رمی کھیل رہے ہیں، جو نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، جوا اتنا عام کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور نوجوان آج کل کے ہیں نازک،
محنت کر نہیں سکتے, دھوپ میں دوڑ نہیں سکتے, مشقت کر نہیں سکتے, اے سی میں بیٹھ کر کے رمی کھیلو, اے سی میں بیٹھ کر کے جوا کھیلو, بستروں پہ لیٹ کر کے جوا کھیلو اور پھر حرام کماتے رہو. ہمارے مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور